صلوا على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال امام مالک رحمہ اللہ تعالی لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، عید کا یہ مبارک موقع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین اور شریعت کو لے کر کے آئے، یہ دین اور شریعت ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک حالات آتے رہے. اللہ پاک انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو مختلف زمانے میں مختلف احکامات عطا فرماتے رہے، اور یہ شریعت اپنے وجود سے لے کر کے تدریجاً ترقی کرتی رہی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کے پیش نظر اللہ پاک نے اپنے فیصلے کے مطابق انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے آخری کڑی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر کے مکمل کی. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے جیسے ایک محل جو بن کر تیار ہو چکا، لیکن دیکھنے والوں نے اسے دیکھا، اس کی تعریف کی، اور انتہائی اہم مقام پر ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. لوگوں نے دیکھا اور دیکھ کر کے اس محل کی تعریف کرنے کے بعد اس کی تکمیل کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی ہے. حضور نے فرمایا میری مثال اسی ایک آخری اینٹ کی طرح ہے جس سے محل کی تکمیل، محل کی تعمیر مکمل ہو. تو شریعت بھی اللہ پاک نے احکامات کی شکل میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے عطا فرمانی شروع کی، اور یہ سلسلہ تدریجاً چلتا رہا. 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کم و بیش تشریف لائے. اللہ پاک احکامات عطا کرتے رہے. ایک وقت آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور سب سے پہلی آیت غار حرا میں آپ پر نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. جبرائیل امین اللہ کے حکم سے تشریف لائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اقرأ، آپ پڑھیے. تو حضور نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضور امی تھے، اور اللہ پاک نے اپنے نبی کو اس دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں بنایا. کسی انسان کو یہ فخر حاصل نہیں ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد یا معلم یا مربی رہا ہو. اللہ نے اپنے نبی کو امی بنایا تھا. کسی شخص کے سامنے آپ نے اپنا زانوِ تلمذ طے نہیں کیا، کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، کسی کو بھی دنیا میں آپ کے استاد ہونے کا شرف اور فخر حاصل نہیں. آپ امی تھے. امی اسے کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو.
لیکن آپ فرماتے ہیں اوتی تو علم الاولین والآخرین کہ اللہ پاک نے مجھے اولین و آخرین کے علوم عطا کیے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے آپ کے زمانے تک اور آپ کے زمانے سے لے کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو جو علم اللہ پاک عطا کریں گے ان تمام علوم کا مجموعہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اسی تو علم الاولین والآخرین کہ مجھے اولین و آخرین کے علوم عطا کیے گئے، سب سے زیادہ علم اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، لیکن آپ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے۔ حضرت جبرائیل نے جب یہ کہا اقرا آپ پڑھیے، حضور نے جواب میں فرمایا ما انا بقارئ، ما انا بقارئ۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا اور بھیچا۔ حضور فرماتے ہیں حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میری برداشت کی حد ختم ہونے لگی۔ اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل نے آپ کو اپنے سینے مبارک سے الگ کر کے پھر یہ عرض کیا کہ اقرا آپ پڑھیے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، اور 3 مرتبہ ایسا ہوا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل اللہ کا جو پیغام وحی کی شکل میں لے کر کے آئے تھے وہ آپ کے سامنے حضرت جبرائیل نے رکھے، اور حضور نے پھر پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ ابتدائی وحی تھی، پہلی وحی تھی جس کی 5 آیتیں آپ پر نازل ہوئی، اور یہاں سے پھر ایک سلسلہ چلا، اور پھر 23 سال کے عرصے میں تدریجاً وقتاً فوقتاً یومن بیومن احکامات آتے رہے، بوقت ضرورت اللہ پاک کی طرف سے احکامات نازل ہوتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والے صحابہ کرام کو بلا کر کے یہ فرمایا کرتے تھے کہ لکھیے قرآن پاک کی یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی۔ تو صحابہ کرام سے جو لکھنا جانتے تھے وہ وہی کے الفاظ کو کبھی کھجور کے پتوں پر، کبھی کھجور کی ٹہنیوں پر، کبھی ہڈیوں پر لکھ لیا کرتے تھے اور اسے محفوظ رکھا کرتے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، اور تمہارے لیے دین اسلام کو قیامت تک کے لیے پسند کر لیا ہے۔ اسی لیے وحی نازل ہوئی ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے اور کہنے میں ہم حق بجانبی ہیں کہ آج اس آسمان کے نیچے اور اس دھرتی کے اوپر جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں ان تمام مذہبوں میں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر اعتبار سے کامل و مکمل، جس نے ایک انسان کو عقیدے سے لے کر کے زندگی گزارنے کی آخری ضرورت تک کے احکامات عطا کیے۔ کوئی ایک پہلو بھی انسانی زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر اللہ پاک کی طرف سے احکامات نہ ملے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے جب یہ بات لوگوں نے کہی تو کسی عیسائی نے یہ کہا تھا، کسی عیسائی نے یہ کہا تھا کہ تمہیں جو دین دیا گیا ہے وہ مکمل ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہر اعتبار سے مکمل ہے، حتیٰ کہ ہماری شریعت نے، دین اسلام نے پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ پیشاب کس طرح کی جائے گی اور قضائے حاجت کی کیا صورت ہے اور کیا طریقہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تھوکنے کے متعلق کہ من تفلت جاہ القبلہ جاء یوم القیامت وتفلہ بین عینیہ، کہ جو شخص قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا جب قیامت کے دن میدان محشر میں آئے گا تو اس کا تھوک اس کی پیشانی پر ہوگا، اس کا تھوک اس کی پیشانی پر ہوگا میدان محشر میں۔ شریعت نے یہاں تک کے احکامات عطا کیے۔ آپ عقیدہ لے لیں، آپ ایمان لے لیں، آپ عبادت لے لیں، معاشرت لے لیں، معیشت لے لیں، حسن اخلاق لے لیں، زندگی کا وہ کون سا پہلو ہے جسے اسلام نے مکمل طور پر ہمیں عطا نہ کیا؟ ایک اللہ کی وحدانیت، روئے زمین پر اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے پیغمبر نے اپنی عملی زندگی سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اسلام کے ماننے والے یعنی مسلمان اس زمین میں اللہ کا خلیفہ بنا کر کے بھیجا گیا۔ خلیفۃ اللہ فی الارض، اللہ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، ان تمام مخلوقات میں اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، یہ پوری دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی. یہ آسمان، یہ زمین اور آسمان و زمین کے درمیان اور اس زمین کے اندر کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں اللہ پاک نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے. اور فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اللہ پاک نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، دوسری دنیا کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. تم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو. ایک محدود زمانہ، ایک مختصر سی زندگی اللہ پاک نے ہر انسان کو دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہمارا امتی ما بین 70 و 60، میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال کے درمیان ہے. ایک انسان کو 60-70 سال کی اوسطاً زندگی دی گئی ہے. کتنے ایسے ہوتے ہیں جو اس عمر تک پہنچنے سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو 60-70 سال کی عمر گزارنے کے بعد بھی نفع کی کچھ زندگی پا جاتے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے جب آدمی 70 سال کے اوپر چلا جاتا ہے تو دنیا کی رنگینیاں اور نعمتوں کے حالات اور اسباب سے لطف اندوز نہیں ہو پاتا. اسی لیے کسی نے کہا جب حالات آئے اور عمر کے اس دور میں پہنچا تو اس نے کہا کہ جب دانت تھے تو چنے نہیں تھے، جب دانت تھے تو چنے نہیں تھے اور اب دانت نہیں ہے تو چنے ہیں. ارذل عمر جسے کہتے ہیں کہ جب آدمی 60-70 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو پھر دنیا اس کے لیے ویسی نہیں رہتی جیسی جوانی میں اور ادھیڑی کے زمانے میں ایک انسان کے لیے دنیا ہوتی ہے اور دنیا کی نعمتیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور یہ پوری کائنات اور کائنات کی ایک ایک شے اللہ پاک نے انسان کی خدمت کے لیے رکھی. یعنی انسان کو مخدوم العالم بنایا ہے، پوری دنیا میں اسے مخدوم قرار دیا. کائنات کی ہر مخلوق اس کی خدمت کے لیے وقف ہے. سورج نکلتا ہے ہمارے لیے، چاند نکلتا ہے ہمارے لیے، دن و رات کی گردش ہے ہمارے لیے. کائنات کی ایک ایک نعمت اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے اور ہمیں پیدا کیا ہے وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی یہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے. یہاں جیسا عمل کرو گے دوسری دنیا جسے آخرت کہا جاتا ہے تمہیں ویسا ہی نتیجہ ثمرہ اور اسی طرح کا بدل ملے گا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے. اور اس شخص کو اللہ پاک نے جسے اشرف المخلوقات بنایا ہے زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجا ہے. یہ دنیا میں نائب بن کر کے آیا ہے. یہ دنیا میں اللہ کے احکامات کو قائم رکھنے کے لیے، اللہ کے حکموں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اور اسلام کی شان اور اسلام کی عظمت اور اسلام کے بقا اور اس کی نشر اطاعت کی ذمہ داری لے کر کے دنیا میں آیا ہے. اللہ نے اسے خلیفۃ اللہ بنایا ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض. حالات آتے جاتے ہیں، حالات آتے جاتے ہیں اور آتے جاتے رہیں گے. کسی نے کہا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. حق اور باطل کی یہ کشمکش پہلے دن سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی. اس لیے حالات کیسے بھی ہوں ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. جو ایمان سے محروم ہے وہ مایوس ہوتے ہیں. اور آپ دیکھو دنیا میں وہی خودکشی کرتا ہے جس کا اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہوتا، جس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا، وہ شخص خودکشی کرتا ہے. اور جس کے پاس ایمان ہے، اللہ کی ذات کا یقین ہے، اللہ کی قدرت کا اور اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کو مانتا ہے، وہ کبھی حالات سے مایوس نہیں ہوتا، کبھی خودکشی نہیں کرتا. حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے. اور یہ ایک جملہ اتنا تسلی بخش ہوتا ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے حالات آتے ہیں اور انتہائی ابتر اور برے حالات ہوتے ہیں اور اس وقت جب اسے یاس اور امید کے درمیان ایک کشمکش سی محسوس ہوتی ہے، اس وقت اگر اس کے دل سے یہ نکلے، اس کی زبان پر یہ بات آ جائے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ میری تقدیر ہے، یا کوئی اسے یہ بات کہہ دے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اتنا ایک جملہ اس کی تسلی کے لیے کافی ہوتا ہے. اور برے سے برے حالات میں بھی وہ اپنے آپ کو حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر لیتا ہے کہ یہ تقدیر ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، مایوس نہیں ہوتا. تو حالات تو آتے جاتے رہیں گے، حالات
بڑھتے جاتے رہیں گے، لیکن ہمارے یہاں مایوسی نہیں ہے، ہماری ڈکشنری میں مایوسی کا لفظ نہیں ہے، ہم برے سے برے حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد محسن لوگوں کے، نیکی کرنے والے، نیک اعمال پر زندگی گزارنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہماری کامیابی اللہ پاک نے اپنے دین میں رکھی ہے، ہماری کامیابی اللہ پاک نے اپنے احکامات میں رکھی ہے، ہماری کامیابی تقوی میں ہے، پرہیزگاری میں ہے، ہماری کامیابی سچائی میں ہے، اور ہماری کامیابی دیانت داری، امانت داری میں ہے۔ ہمیں اسلام کا داعی بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام کے معنی سلامتی کے، اسلام کے معنی سلامتی کے ہیں۔ ہمیں جو مذہب دیا گیا ہے یہ امن و آشتی کا مذہب ہے۔ ہمیں جو شریعت عطا کی گئی ہے، اس شریعت میں ایک انسان سے لے کر کے ایک چونٹی تک کے حق کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ واقعہ آپ یاد کیجئے کہ ایک جگہ تھے اور چونٹیوں نے لیٹے ہوئے تھے، چونٹیوں نے کاٹ لیا، وہ اٹھے اور چونٹیوں کا جو رہنے کا ٹھکانہ تھا اس کو انہوں نے جلا کر کے ختم کیا۔ اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی کہ داؤد، یہ ایک ہماری ایسی مخلوق تھی جو ہماری تسبیح بیان کیا کرتی تھی، یہ ایسی مخلوق تھی جو ہماری تسبیح بیان کیا کرتی تھی، تمہیں یہ حق نہیں تھا کہ ان چونٹیوں کو تم بلا وجہ جلا کر کے ختم کرتے، اجازت نہیں ہے۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے۔ آپ دیکھ لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں جنہیں حالات جنگ کہا جاتا ہے، اور دنیا یہ کہتی ہے کہ محبت میں اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، دنیا کہتی ہے کہ محبت میں سب کچھ جائز ہے، جنگ میں سب کچھ جائز ہے، لیکن ہماری شریعت نے اور ہمارے پیغمبر نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ حالت جنگ میں بھی جو تم سے لڑتا ہے تم اس سے لڑ سکتے ہو۔ حالت جنگ میں بھی ان لوگوں کو جو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جو مندروں میں رہتے ہیں، جو چرچ میں رہتے ہیں، جو معبد میں رہتے ہیں، جو مسجدوں میں رہتے ہیں، جو خانقاہوں میں رہتے ہیں، یعنی جن کی زندگی مذہب کے ساتھ لگ کر کے گزرتی ہے، ان کا قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ عورتوں کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، بچوں کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، کھیتیوں کو، باغات کو، جن سے انسانوں کو، اللہ کی دوسری مخلوق کو غلہ ملتا ہے، روزی ملتی ہے، اس کا جلانا، اس کا تباہ و برباد کرنا جائز نہیں ہے۔ پانی کے ذخیروں کو جنگ کی حالت میں بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ انہیں تباہ و برباد کیا جائے، یہ انسانی ضرورت ہے۔ اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے، اس نے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا ہے۔ آپ دیکھو شریعت نے جو احکامات دیے ہیں وہ دونوں انتہاؤں کے درمیان ہیں، یعنی اس میں افراط بھی نہیں ہے، تفریط بھی نہیں ہے، بلکہ اعتدال، بیچ کا راستہ دیا گیا ہے۔ اعتدال ہماری شریعت کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہر حالت میں ہمیں اعتدال پر رہنا ہے، ہر حالت پر اعتدال پر رہنا ہے، ہمیں انتہا تک نہیں جانا ہے، ہمارے مذہب نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور جن حالات کو انتہائی حالات سے تعبیر کیا جاتا ہے وہاں پر بھی ہمیں احکامات دیے گئے، اور یہ احکامات اعتدال کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عورتوں کا، بچوں کا، راہبوں کا، سادھوؤں کا اور اسی طرح جو ہے پادریوں کا قتل جائز نہیں ہے، جنگ کی حالت میں بھی۔ کون سا مذہب ایسا ہوگا دنیا میں جس نے اپنے ماننے والوں کو ایسے احکامات عطا کیے؟ اس لیے ایک مسلمان برے سے برے حالات میں بھی اسلام سے نہیں ہٹ سکتا، برے سے برے حالات میں بھی اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اسے ہر حال میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے۔ حالات آتے ہیں لیکن حالات ہمیشہ نہیں رہتے۔ سال بھر پہلے ہمارے شہر میں بم بلاسٹ ہوا تھا، حالات تھے، آج بھی حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ ہمارے کتنے نوجوان آج بھی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور ہم اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کے سب قصوروار نہیں ہے، یہ سب کے سب قصوروار نہیں، ہم انتہائی اعتماد اور یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں، اور آنے والا وقت ہماری بات کو سچ ثابت کر دے گا۔ ہم نے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تیار کی ہے، اور ہم نے یہ رپورٹ CBI کے سپرد کی ہے۔ آج بھی اس ملک میں انصاف زندہ ہے، آج بھی اس ملک میں انصاف باقی ہے، عدلیہ کی شکل میں ہمیں آج بھی انصاف ملتا ہے،
اور ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہماری یہ حالت اور اس شہر کے اس واقعے کو آپ CBI کے ذریعے تحقیقات کروائے. ہمارا مطالبہ تھا اور ہمارا مطالبہ اس لیے تھا کہ یہ ملک کی ایک ایسی ایجنسی ہے جس کے اوپر ملک کے ہر فرد کو اعتماد ہے، اور اس اعتماد کی وجہ سے ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ CBI کی انکوائری جاری ہے، مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی انکوائری چل رہی ہے. ایک وقت آئے گا ہمیں اسی ایجنسی کے ذریعے سے انصاف ملے گا. ہم کبھی مایوس نہیں ہوتے، کبھی مایوس نہیں ہوتے. اس لیے اس اعتماد اور یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنے لوگ گرفتار ہیں یہ سب کے سب قصوروار نہیں ہیں. کتنی حیرت کی بات. دنیا میں 7 عجوبے سنے ہیں آپ نے، ایک عجوبہ اور سن لیں. ہندوستان کے حالات میں ایک وقت تھا مندروں کو نشانہ بنایا گیا، اور ہمارے ہندو بھائیوں کے تہواروں پر ان کے مقدس مقامات کو نشانہ بنایا گیا. یہ بھی اس ملک کی ایک تاریخ ہے. اس وقت جو گرفتار ہوئے وہ بھی مسلمان تھے. آج حالات ایسے ہیں کہ اس کے بعد قبرستانوں کو نشانہ بنایا گیا. قبرستان انسان کی آخری آرام گاہ اس دنیا میں، مسلمانوں کے لیے آخری آرام گاہ، اسے نشانہ بنایا گیا. مرے ہم، شہید ہم ہوئے، چیچڑے ہمارے اڑے، گرفتار بھی ہم ہوئے، مجرم بھی ہم ٹھہرائے گئے. مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا. ان مسجدوں میں شہید ہونے والے عین نماز اور دعا کی حالت میں شہید ہوتے ہیں، گرفتار ہمیں کیا جاتا ہے، الزام ہم پر لگتا ہے. اور اب حد ہو گئی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی وہ درگاہ جن کی شخصیت سے ہندوستان کو امن و امان ملا تھا، جن کی شخصیت سے لوگوں کو سیدھا راستہ ملا تھا، جن کے اس ملک میں ہندوستان میں سفر کرنے کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، لاکھوں لوگوں نے اپنی اصلاح کی تھی، آج درگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کل اس میں بھی مسلمان ہی پکڑے جائیں گے. میں یہ آپ کو عجوبہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ 8واں عجوبہ ہے. ہر وقت ہمیں ہی گرفتار کیا جاتا ہے، ہمیں ہی نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن ہم اب بھی مایوس نہیں ہیں. ہم نے آج تک امید کا دامن نہیں چھوڑا ہے. ہمیں عدلیہ پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہے. ہم نے مطالبہ کیا تھا CBI انکوائری کا، ہمارے مطالبے کو مانا گیا. CBI کو یہ تفتیش اور تحقیق کے لیے یہ معاملہ سپرد کیا گیا. آج تحقیق جاری ہے. ہم نے اپنے طور پر جتنے ایک وقت آئے گا انصاف ہمیں ملے گا. اس لیے کہ ملک کی یہ ایجنسی ایسی ایجنسی ہے جو غیر جانبدار رہ کر کے تحقیق اور تفتیش کرتی ہے. اور اگر CBI بھی ہمیں اگر انصاف نہیں دیتی ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخری عدالت پھر بھی باقی ہے. آخری عدالت پھر بھی باقی ہے. اگر کوئی ہمارے ساتھ یا اس ملک ہندوستان میں رہنے والے کسی شہری کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، ظلم کر رہا ہے، اور ظلم کبھی پنپتا نہیں ہے، ظلم کبھی نہیں پنپتا، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی سدا چلتی نہیں، یہ مشاہدہ ہے. اس لیے اس کائنات کے پیدا کرنے والے خدا نے، اس کے مالک نے اس دنیا میں حکومتیں کفر کے ساتھ باقی رکھی، شرک کے ساتھ باقی رکھی، لیکن اس دنیا میں کسی کی بھی حکومت اور کسی کی بھی حکمرانی ظلم کے ساتھ کبھی باقی نہیں رہی. ظلم کے ساتھ کبھی کسی کی حکومت باقی نہیں رہی ہے. یہ اس زمین کا قانون ہے، اس زمین کے بنانے والے مالک کا قانون ہے. اگر ہمیں انصاف نہیں ملتا ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، تو پھر وہ وقت بھی آئے گا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ظالم لوگ پنپ نہیں سکتے. اور پھر اللہ پاک نے سب کو آگے پیچھے کچھ لوگ دیے. جو آدمی ظلم کرتا ہے اس کے ضمیر پر، اس کے دل پر بوجھ ہوتا ہے، اور وہ زندگی کے چین اور سکون سے محروم ہو جاتا. کہتے ہیں نا الخلق عیال اللہ، انسان جتنے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کنبہ ہے. ایک ماں کو اپنے بچے سے جتنی محبت ہوتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ محبت اس کائنات کے پیدا کرنے والے مالک کو اپنی مخلوق سے. ایک ماں ایک باپ جب اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کی اولاد کے ساتھ ظلم ہو اور زیادتی ہو، تو اس کائنات کے پیدا کرنے والے مالک کو کبھی یہ گوارا ہوگا؟ اور کب اللہ پاک اس بات کو برداشت کریں گے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کو روا رکھا جائے؟ اس لیے اس زمین کا قانون ہے، ضابطہ ہے کہ ظلم کے ساتھ کبھی کسی کی حکومت باقی نہیں رہی.
آج اگر کوئی ہمیں انصاف نہیں دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کے آگے اس کی نسل ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کا خاندان ہے۔ آدمی جیسے بیج بوتا ہے پھل ویسے آتے۔ کبھی آپ نے سنا کہ آدمی ببول کا بیج زمین میں ڈالے اور اسے آم مل جائے؟ آدمی اگر زمین میں ببول کے بیج ڈالے گا تو اس کے نصیب میں کانٹے ہی آئیں گے، اس کے نصیب میں کانٹے ہی آئیں گے، کبھی آم نہیں پا سکتا۔ یہ تو دنیا ہے، اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے، آدمی جیسا بوتا ہے ویسا کاٹتا ہے۔ اس لیے مایوسی تو ہمارے پاس کبھی بھی نہیں رہی، کبھی بھی نہیں رہی۔ جس دن ہم مایوس ہو جائیں گے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے پاس ایمان ہے بھی نہیں۔ اس لیے ہم آج بھی پر امید ہیں۔ ہم اب جب درگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ درگاہ تو وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں سے زیادہ ہمارے برادران وطن جاتے، جہاں مسلمانوں سے زیادہ برادران وطن جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اجمیر شریف کی درگاہ پر جانے والے مسلمانوں کی تعداد 40% ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 60% جانے والے ہمارے برادران وطن ہوتے۔ ملک کا وزیر اعظم ہو، ملک کا صدر ہو، کسی سیاسی جماعت کا ذمہ دار ہو، کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو، نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں، سب پہنچتے۔ آج درگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جو یہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، حالات پیدا کرنے والے اس ملک کے دشمن ہیں، اس ملک کے رہنے والوں کے دشمن ہیں، اس ملک کی ترقی کے دشمن ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اپنے حکمرانوں سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، وہاں تک اگر میری آواز پہنچ جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ان کے جو افراد ہیں میری آواز وہاں تک پہنچا دیں کہ امن و امان اس ملک میں رہنے والے ہر انسان کی بنیادی ضرورت۔ ایک زمانہ تھا ہم خوفزدہ تھے، اب اگر ایک قدم آگے بڑھ کر میں یہ کہوں کہ اس ملک میں رہنے والا ہر ہندوستانی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ آج ہم ہی نہیں، اس ملک میں رہنے والا ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، کسی بھی دھرم اور مذہب کا ماننے والا ہو، اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگا۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی ہندوستان کی ترقی کے لیے، یہاں کے رہنے والے انسانوں کی خوشحالی کے لیے امن و امان ہماری سب سے بنیادی ضرورت۔ امن و امان کے بغیر ملک ترقی نہیں کرے گا، امن و امان کے بغیر ملک کی یکجہتی، ملک کی سالمیت قائم نہیں رہے گی، اور امن و امان کے بغیر کوئی بھی شخص چین اور سکون کی زندگی نہیں گزار سکے گا۔ ان حالات کے اندر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری جنہیں اللہ پاک نے اسلام کی دولت عطا کی ہے سب سے زیادہ ہے۔ ہمیں خلیفۃ اللہ فی الارض بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اس لیے برے سے برے حالات میں بھی ہمارا مذہب اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اسلام سے ہٹ جائیں۔ ہر حال میں ہمیں اسلام کو باقی رکھنا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کے داعی بن کر کے، داعی سمجھتے ہو، لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جو تبلیغی جماعت میں نکل جائے، جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگے وہ داعی نہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اسلام کا پیغام اپنی زبان سے، اسلام کا پیغام اپنے عمل سے لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے رکھ کر کے یہ ثابت کرے کہ ہمارے مذہب کا یہ پیغام ہے۔ زبان سے بولنے سے اثر کم ہوتا ہے، آپ عمل کر کے بتاؤ گے، دنیا آپ کا احترام کرے، دنیا آپ کے عمل کو دیکھ کر کے یہ سمجھے گی کہ اسلام یہ ہے۔ آج تو حالات ایسے ہیں کہ جب کبھی کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھتا ہے اور ایک طرف مسلمانوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں بھی کہ نہیں۔ یعنی ہمارا مذہب ہمیں کچھ اور تعلیم دیتا ہے، اور ہماری جو ہے، ہمارا طور طریقہ، ہماری بوت و باز، ہمارا طرز زندگی کچھ اور ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہو کر کے ہم دوسروں کی جو ہے، دوسروں کے در کے بھکاری بنے ہوئے ہیں۔ ہم ہر کام میں دوسروں کی نقل کرتے ہیں، جبکہ اسلام نے ہمیں کھانے کا، پینے کا، پیشاب پاخانہ کرنے کا، راستہ چلنے کا، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، گھر کے اندر، گھر کے باہر کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، یہ سارے احکامات عطا کیے۔ ہمیں کیسا لباس پہننا چاہیے، ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، یہ احکامات ملے۔
آج تو ابھی آج عید کا موقع ہے، آپ دیکھو گے بہت سارے ایسے ہیں جو دگانا پڑھنے آئے تو ٹھیک ٹھاک لباس میں آئے، یہاں سے جائیں گے گھر جا کر کے لباس تبدیل کر لیں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی، بال کٹوا کر کے مردوں کی طرح کپڑے پہن کر کے عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی تھی۔ اب زمانہ الٹا ہو گیا، مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے لگے۔ چند سال پہلے تک ایسا تھا کہ کرتا پہنتے تھے تو اس پر بیل بنوا لیا کرتے، کرتا پہنتے تھے تو کالر پر اور گریبان پر پھول بوٹے بنوا لیا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب لوگوں کی پسند یہ ہو گئی ہے تو کمپنیوں نے مردوں کے کپڑے اس طرح کے نکالنے شروع کیے جن پر پھول بوٹے۔ اب جو لوگ کرتا پہنتے شادی کے موقع پر آپ دیکھو چکن کا کرتا پہنتے۔ مردوں کی زینت یہ نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں عورتوں کے کتنے سنگار ہوتے ہیں؟ 16۔ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے 16 سنگار اور مرد کے لیے ایک سنگار کے وہ مرد ہو، بس یہ ایک سنگار ہے مرد کا۔ عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، ان کے جیسے بال رکھنا۔ ابھی ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کے اتنے بڑے بال تھے کہ وہ پیچھے بچھڑا باندھے ہوئے تھا۔ اگر یہی بال وہ کھول دیا ہوتا تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ یہ تھا کہ تھی، فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ آج عورتوں کی مشابہت لوگوں نے اختیار کر لی۔ آپ لوگ کپڑے دیکھیں، پھول بوٹے والے کپڑے لو، آپ کو اپنے آگے پیچھے بھی ایسے لوگ مل جائیں گے کہ پھول بوٹے والے کپڑے پہنے ہوئے۔ ایک زمانہ تھا اتنی بڑی پینٹ پہنتے تھے کہ لگتا تھا کہ یہ اپنے والد کی پینٹ پہن لیا ہے، اور اب ایسا ہو گیا کہ شرٹ ایسی پہنتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی کی شرٹ پہن لی ہے۔ ہمیں کسی کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل ہر حال میں اصل رہتا ہے اور نقل ہر حال میں نقل رہتا ہے۔ دوسروں کی دیکھی دیکھا کرنا ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو یہ آیا کہ لباس ایسا پہنو جو نیک لوگوں کا صلحاء کا لباس ہو۔ وہ آج اللہ پاک نے مردوں کو داڑھی عطا کی، عورتوں کو داڑھی نہیں آتی، کیا آتی؟ نہیں آتی۔ قدرت نے بنایا ایسا ہے، ان کو داڑھی نہیں آتی، وہ آئے گی بھی نہیں۔ اور مردوں کو اللہ نے داڑھی دی امتیاز کے لیے، داڑھی رکھنا چاہیے، لیکن اب عورتوں کی مشابہت کہ آدمی اپنا چہرہ بالکل عورتوں کی طرح چکنا رکھتا ہے، اس طرح بھی الٹا چلایا جاتا ہے۔ ایسے دیکھا جاتا ہے کہ ہاتھ پھٹتا تو نہیں ہے، بال لگتا تو نہیں ہے۔ یہ حالات ہے، حالات دن بدن تبدیل ہوتے جا رہے۔ آج غریب سے غریب آدمی، لوم چلانے والا شخص، یہ اغوا حضرات تو اخبارات میں دینے لگے کہ اب ہم نے یہ کام چھوڑ دیا، اب ہم رشتے ناطے کا کام نہیں کرتے۔ لوم چلانے والا مزدور ہے، 200-500 روپئے کی مزدوری کرتا ہے، ماشاءاللہ رنگ اس کا کیسا ہے آپ سمجھ سکتے ہو، ہم زیادہ بول نہیں سکتے، لیکن نکاح کرنے کے لیے، شادی کے لیے وہ پسند اپنی بتاتا ہے کہ بھائی گوری لڑکی ہونا چاہیے۔ آج رشتہ ناطہ کرنے والے لوگ پریشان ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تنکح المرأۃ لاربعین لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین۔ 4 خوبیوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نادان ہوتے ہیں، وہ خوبصورتی دیکھ کے نکاح کرتے ہیں۔ کچھ نادان ہوتے ہیں جو مالداری دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، کچھ نادان ہوتے ہیں جو خاندان دیکھ کے نکاح کرتے ہیں، اور کچھ عقل مند دانا اور بینا ہوتے ہیں جو دینداری دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ دینداری دیکھ کر نکاح کرو، نیک عورت ہو جس کے سینے میں وفا کی بلندیاں ہو، جس کی پیشانی اللہ کے حضور سجدے سے آباد ہو، تمہاری زندگی پرسکون اور کامیاب زندگی رہے گی۔ فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار عورت سے نکاح کرو، پاک دامن عورت سے نکاح کرو، حیا دار عورت سے نکاح کرو، صوم و صلاۃ کی پابند عورت سے نکاح کرو، چاہے وہ دیکھنے میں خوبصورت نہ ہو لیکن اس کے آنے سے آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ ایسی عورت کے آنے سے آپ کا گھر چین و سکون سے بھر جائے گا۔ آپ جب جاؤ گے تو 100% اطمینان رہے گا کہ میرا گھر بھی محفوظ ہے، میری عزت بھی محفوظ ہے۔ دینداری دیکھ کر نکاح کرو۔ آج لوگوں نے یہ رشتے ناطے کا کام چھوڑ دیا۔ اخبارات میں آپ نے مراسلے پڑھے ہوں گے کہ اب ہمیں اس معاملے میں تنگ نہ کیا جائے، ہم نے یہ کام چھوڑ دیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اشرف المخلوقات ہمیں بنا کر کے بھیجا گیا ہے، حالات آتے جاتے رہیں،
حالات آتے جاتے رہیں گے، حالات سے ہم کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے خاص طور پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو ہمارے ملک کو کمزور کرنے کے لیے اور ملک کی ترقی کو روکنے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کر رہی ہے۔ مندروں کو نشانہ بنایا، چرچ کو، گردوارے کو نشانہ بنایا گیا، مسجدوں کو، قبرستانوں کو نشانہ بنایا گیا، اور اب مقبرے اور مقبروں کو، بزرگوں کی درگاہوں کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ اس ملک میں بسنے والے لوگ آپس میں لڑیں، اس ملک میں فساد برپا ہو، ہندو مسلم اور دوسرے مذاہب کے درمیان دوری پیدا ہو۔ اور اس وقت ہمیں سب سے زیادہ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں جوش سے زیادہ، جذبات سے زیادہ عقل اور ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جوش و جذبات کی وجہ سے انتہائی اذیت ناک حالات پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے حالات سے ہمیں دوچار ہونا پڑتا ہے جس سے ہمیں ہر طرح کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جانی نقصان بھی ہمارا ہوتا ہے، مالی نقصان بھی ہمارا ہوتا ہے، عزت و آبرو بھی ہماری تباہ و برباد ہوتی۔ یہ حالات جب آدمی جذبات سے بے قابو ہو جاتا ہے اور ہوش کا دامن چھوڑ کر کے جب جوش کے ساتھ میدان میں نکلتا ہے، نفع اور نقصان کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، تو اس وقت ایسے حالات پیدا ہوتے۔ میں اس ملک کی انتظامیہ سے اور اس ملک کی ایجنسیوں سے اور اس ملک میں امن و امان قائم رکھنے والی طاقتوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس ملک کے جو حالات ہیں اس کی سنبھالنے کی، لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ ابھی پچھلے دنوں اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ مادے جو دھماکہ خیز ہوتے ہیں، جن کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں تیار ہوتے ہیں، وہاں سے نکل کر کے سرکاری گوداموں میں آتے ہیں، وہ سارے دھماکہ خیز مادے منوں سے نہیں، ٹنوں سے ان گوداموں سے غائب ہوتے ہیں۔ وہاں کوئی عبداللہ تو واچ مین نہیں رہتا، وہاں کوئی عبد الرحمان تو آفیسر نہیں ہوتا، ہمیں تو مشکوک سمجھ لیا گیا ہے۔ وہاں پر ایک اعلیٰ افسر سے لے کر کے نیچے تک کا آدمی آپ کا ان گوداموں سے جب ٹنوں کی مقدار میں دھماکہ خیز مادے غائب ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ جیسے آر ڈی ایکس کو آب زمزم سمجھ لیا گیا کہ یہ آر ڈی ایکس نہیں ہوا، آب زمزم ہو گیا، کہ ہمیشہ الزام مسلمانوں کے ہی سر۔ احمد نگر میں اگر کسی سڑکے کے پاس 195 کلو آر ڈی ایکس سے نکلتا ہے تو اسے قانون میں رکھ کر کے قانون کے ذمہ داروں کے درمیان زہر دے کر مار دیا جاتا ہے تاکہ تحقیق اور تفتیش آگے نہ بڑھے۔ وہاں کوئی مکوکا، کوئی ٹاڈا، کوئی پوٹا، کوئی قانون نہیں۔ اور مسلمانوں کے ساتھ اس ملک میں یہ ناانصافی کیسا ہوا کہ جیسے آر ڈی ایکس آب زمزم ہو گیا، مسلمانوں کے ہی پاس نکلتا ہے، تیار آپ کی فیکٹریوں میں ہوتا ہے، آپ کے گوداموں میں رہتا ہے، آپ لوگوں کی نگرانی سے غائب ہوتا ہے، اور مسلمان مورد الزام ہے۔ اس لیے اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری جن لوگوں کے سر ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کی حفاظت کرے۔ یہ عام لوگوں کے ہاتھ آنے لگنے والی چیز نہیں ہے، جب تک اوپر سے تعلق نہ ہو۔ آپ جب تک دیں گے نہیں کسی کو ملے گا نہیں۔ اگر لینے والا کہیں دھماکہ کر کے مجرم بنتا ہے تو اس سے بڑے مجرم آپ ہیں کہ آپ نے ان کو یہ مادہ فراہم کیا ہے۔ اس لیے حالات تو ہیں اور رہیں گے، لیکن ہمیں جذبات سے بے قابو نہیں ہونا ہے۔ حالات ہر حالت میں امن و امان کے باقی رکھنا ہے اور قائم رکھنا ہے۔ آج اس وقت ان حالات کے پیش نظر ہمارے جو بھائی سلاخوں کے پیچھے ہے، آج جمعیت علماء اور ملک کی دیگر تنظیمیں ان کے لیے قانونی لڑائی لڑ رہی ہیں، اور اس امید پر لڑ رہی ہیں کہ ہمیں ہر حال میں انصاف مل کر کے رہے گا۔ آج بھی اس ملک میں انصاف زندہ ہے، ہم مایوس نہیں ہیں۔ مختلف کورٹ عدالتوں کے فیصلوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج بھی عدلیہ دباؤ سے کسی حد تک باہر ہے۔ آج بھی اس ملک میں سیکولر طاقت زندہ ہے، آج بھی اس ملک میں ایسے افراد موجود ہیں جن کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، لیکن وہ اس ملک کے خیر خواہ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک باقی رہے اور ملک ترقی کرتا رہے، اور اس ملک میں رہنے والے تمام تر افراد کو ہر حالت کے اندر چین و سکون اور امن و امان کی زندگی ملے۔ اور میں ایک بات اور بتا دوں،
آپ کے لیے بھی اور دوسری قوموں کے لیے بھی, دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے لیے بھی, کہ اس ملک میں رہنے والا کسی ایک مذہب کا ماننے والا شخص تنہا اپنی لڑائی نہیں لڑ سکتا. ایک مثال آپ دیکھ لیں, اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے جدوجہد شروع کی 1757 سے لے کر کے 1857 تک. ملک کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں, جن کو اتہاس اور تاریخ کا علم ہے وہ جانتے ہیں کہ انگریزوں سے اس ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے سب سے پہلے مسلمان. 1757 سے لے کر کے 1857 تک کی تاریخ آپ کو نہیں معلوم, یہ تاریخ ختم کی گئی لیکن کہیں کہیں باقی ہے. یہ 100 سال کا عرصہ ایسا تھا کہ انگریزوں سے مقابلہ کرنے والی قوم مسلمان تھی, اور یہ سلسلہ 1857 تک چلا. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک وقت آیا کہ اس ملک کے اکابرین علماء نے اور اس ملک کے ذمہ داروں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ملک کی آزادی مسلمان اکیلا لڑ کر نہیں حاصل کر سکتا. گاندھی جی کو ساؤتھ افریقہ سے لایا گیا اور انہیں مہاتما کا خطاب مسلمانوں نے دیا ہے, ہمارے علماء نے دیا ہے, اور ان کو لے کر کے پورے ہندوستان کا دورہ کرنے والے اور ایک ایک ریاست, ایک ایک ضلع اور شہر تک پہنچنے والے اور اس پر خرچ کرنے والے ہمارے مسلمان تھے. یہ بھی اس ملک کی تاریخ ہے. لیکن اس ملک کی آزادی اس وقت تک نہیں ملی جب اس ہندوستان میں بسنے والی تمام قوموں نے اور تمام مذاہب نے مل کر کے جدوجہد نہیں کی. تب جا کر کے یہ ملک آزاد ہوا. تو اس ملک میں بسنے والی تمام تر قوموں کو اور ہر مذہب کے ماننے والوں کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق کی لڑائی تنہا نہیں لڑ سکتے. اللہ کا احسان ہے, آج بھی انصاف کے حصول کے لیے مسلمانوں کے شانہ بشانہ سیکولر طاقت ہے. بہت سارے دھرم اور مذہب کے ماننے والے آج بھی مسلمانوں کو انصاف دلانے کے لیے ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے چل رہے ہیں. ہم ان سیکولر طاقتوں کو سلام کرتے, ان افراد کو سلام کرتے ہیں جو اس ملک کے ہمدرد اور اس ملک کے خیرخواہ ہیں. ہم اکیلے اس ملک میں عزت اور وقار کی زندگی پانے کے لیے تنہا لڑ کر کے انصاف نہیں لے سکتے. ہمیں انصاف کے لیے دوسروں کا ساتھ دینا ہے. اس ملک کا جو خیرخواہ ہوگا وہ انصاف کے لیے دوسروں کا ساتھ دے گا, چاہے وہ پھر کسی بھی قوم اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو. ہمارے قرآن کی یہ تعلیم ہے, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو اس پر نہ ابھارے کہ تم کسی کے ساتھ ظلم کرو, کسی کے ساتھ ناانصافی کرو. اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعدلوا, ناانصافی اور ظلم کی راہ اختیار مت کرو, اعدلوا انصاف کرو اور مظلوموں کا ساتھ دو, اور انصاف مظلوموں کو مل جائے اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرو. ہوا اقرب للتقویٰ, یہ تقوی سے زیادہ قریب, یہ پاکیزگی سے زیادہ قریب ہے. یہ پیغام, یہ احکامات دیے. آج اس وقت جو بھی حالات ہم پر ہیں ان حالات کی سب کو خبر ہے, کسی کو کم اور کسی کو زیادہ, لیکن خبر بہرحال ضرور ہے. اس لیے آج اس وقت عیدگاہ میں مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ کہ ہمیں اس ملک میں سچر کمیٹی کی رپورٹ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کتنی حیرت کی بات ہے کہ وہ قوم جسے قائد بنا کر کے, جسے رہبر بنا کر کے, جسے ذمہ دار بنا کر کے بھیجا گیا تھا, جسے داعی اور مبلغ بنا کر کے بھیجا گیا تھا, اس قوم کے متعلق جب ایک ایجنسی تحقیق کرتی ہے, ایک کمیٹی تحقیق کرتی ہے, تو وہ مسلمانوں کی ملک کی 13 ریاستوں میں تحقیق کرنے کے بعد یہ حالت گورنمنٹ اور ملک کے لوگوں کے سامنے رکھتی ہے کہ تو ہماری یہ حالت نہیں ہوتی. یہی گورنمنٹ نہیں, اقتدار بدلتا رہا, افراد آتے جاتے رہے, لیکن ہماری حالت بد سے بدتر ہوتی رہی. اس لیے اپنی حالت کو سنوارنے کے لیے, بنانے کے لیے گورنمنٹ سے زیادہ ذمہ داری ہماری ہے. گورنمنٹ سے زیادہ ذمہ داری ہماری ہے. مذہبی تعلیم تو ہمارا دینی فریضہ ہے. آپ اچھی طرح میرا یہ جملہ ذہن میں رکھیں کہ مذہبی تعلیم حاصل کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے, لیکن سماج میں باعزت زندگی کے لیے, سماج میں باوقار زندگی کے لیے اور سماج میں اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیں عصری تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے.
بغیر تعلیم کے کوئی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. اس لیے ہم میں کے ہر شخص کو جسے اللہ پاک نے اولاد کی نعمت عطا کی ہے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں اپنے بچے کو اپنی نسلوں کو مستقبل میں باوقار زندگی گزارنے کے لیے پروقار زندگی گزارنے کے لیے باعزت مقام مل جائے اس کے لیے عصری تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ دلوانا ضروری ہے. لوگ روتے ہیں شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ شہر ہے. کچھ دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے اسی شہر کے ایک غریب خانوادے سے تعلق رکھنے والا محمد قیصر نامی شخص IAS آفیسر بن کر کے آئے. کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ غریب خاندان سے تعلق نہیں رکھتا؟ غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے, مسلمان ہے, لیکن اس نے اس کے خاندان نے جدوجہد کی, کوشش کی, اور اللہ پاک کسی کی محنت کو رائگاں اور بیکار نہیں کرتا. آپ شکایت مت کیجیے, آپ محنت کیجیے, جدوجہد کیجیے, اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کی محنت رنگ لائے گی اور آپ کے گھروں میں, آپ کی صفوں میں اور آپ کے خاندانوں میں ایسے افراد نکلیں گے جو افراد اس ملک میں قائدانہ کردار ادا کریں. ہم اگر تعلیم کی لائن سے پیچھے رہیں اور پھر ہم رو کر کے کسی کی شکایت کریں تو یہ بات انصاف کے خلاف ہے. ہمیں جدوجہد اور کوشش کرنی ہے, اور جدوجہد اور کوشش کر کے ہمیں اپنا مقام حاصل کرنا ہے. کہتے ہیں نا, خیرات کی نیندوں سے مانگی ہوئی راحت سے بے چینیاں بہتر ہے. مانگی ہوئی راحت سے بے چینیاں بہتر ہیں. خیرات کی نیندوں کا ہر خواب پر آیا ہے. ہمیں خیرات کی نیند نہیں چاہیے, ہمیں جدوجہد کرنی ہے, ہمیں کوشش کرنی ہے, اور جدوجہد اور کوشش کر کے اپنا مقام ہمیں حاصل کرنا ہے. ہمیں بھیک نہیں چاہیے, ہم خیرات میں کچھ نہیں لینا چاہتے. ہمیں تو, ہم کہتے نا, بل ہو تو اپنے بل پر اپنی جدوجہد اور کوشش سے ہمیں اپنا مقام بنانا ہے اور کوشش کرنا ہے. اور میں نے شروع سے یہی بات رکھی ہے کہ ہم مایوس نہیں, لیکن ہم سہولت پسند ہو گئے. ہم مفت اور آیتے کی چیزیں دیکھنے کے عادی ہو گئے. اتی کرمن کرنا ہمارا کام, پھوکٹ کی زمین مل جائے بلی پترا لے جا کر کے گاڑنا ہمارا کام. اپنی جدوجہد, اپنی محنت, اپنی کوشش سے ہم کچھ کرنا چاہیں, یہ مزاج نہیں. اس لیے ہمیں مزاج تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر عصری تعلیم کے حصول کے لیے جدوجہد اور کوشش نہیں کریں گے اور انتھک محنت نہیں کریں گے, وہاں تک ہمیں اپنا مقام نہیں ملے گا. معاشی اعتبار سے ہم بہت پسماندہ اور خط افلاس کے نیچے زندگی گزارنے والے لوگ ہو گئے, جبکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ اپنی آمدنی سے کم خرچ کرو, جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلاؤ, پیر چادر کے باہر نہیں جانا چاہیے. لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہم کماتے کم ہیں, خرچہ زیادہ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے مقروض ہو جاتے ہیں. اور جب مقروض ہو جاتے ہیں تو پھر دن کی عزت اور رات کا چین دونوں قربان کرنا پڑتا ہے. مقروض کی زندگی, مقروضی کی حالت کی زندگی اچھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی مقروض کا انتقال ہوتا تھا تو حضور یہ پوچھا کرتے تھے کہ اس کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں ہے. اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ اس کے اوپر کسی کا قرضہ باقی ہے تو حضور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے. آپ فرمایا کرتے تھے صلوا علی صاحبکم, اپنے ساتھی کی نماز جنازہ تم پڑھ لو. حضور نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے. یعنی قرض کی حالت میں اگر کسی کا انتقال ہوتا تھا حضور کی نماز جنازہ سے محروم رہتا تھا. آج تو ایسا ہو گیا کہ اگر قرضے میں ہاتھی بھی ملے تو آدمی لا کے باندھ دیتا ہے, جبکہ ہاتھی کو کھلانے کی بھی طاقت نہیں. اس لیے جتنی آمدنی ہو آپ اس سے کم خرچ کیجئے. 2 پیسہ آپ پس انداز کر کے رکھو گے تو آپ مصیبت زدہ, دکھی, پریشان حال لوگوں کے آنسو پوچھ سکے. لیکن جب آپ خود ہی ٹوٹے ہوئے ہوں گے, خود ہی افسردہ ہوں گے, خود ہی غمزدہ ہوں گے, خود ہی حالات کا شکار ہوں گے, خود ہی ٹوٹے ہوئے ہوں گے, تو کیا کسی کو سہارا دے سکیں گے؟ کہتے ہیں نا کہ افسردہ دل افسردہ کنت انجمن را, ایک غمزدہ شخص, ایک افسردہ شخص پوری مجلس کو غمزدہ کر دیتا ہے. اس لیے اپنے معاشی اعتبار سے اپنے حالات کو بنانا اور سنوارنا ہماری ذمہ داری ہے. ہماری جتنی آمدنی ہے اس سے کم ہمارا خرچ ہونا چاہیے, تبھی ہم معاشی اعتبار سے ترقی کر سکیں گے. اور آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اس سچر کمیٹی کی رپورٹ میں یہ بھی ہے, اس کمیشن نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ سماجی اعتبار سے بھی سب سے زیادہ پسماندہ ہندوستان میں اگر کوئی قوم ہے تو مسلمان. انہوں نے سروے کیا اور سروے کر کے بتایا کہ
کہ آج جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے زندگی گزارنے والے مسلمان دوسری قوموں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں. چوری بولو, زنا بولو, جوا بولو, لوٹ مار بولو اور بد امنی کی حرکتیں بولو, یہ آج ہمارے زندگی کا ایک حصہ بن چکی. ہم سماجی اعتبار سے دوسری قوموں سے زیادہ پسماندہ ہو چکے. وہ قوم جو دنیا کو اچھائی کا سبق دیا کرتی تھی, بھلائی کا سبق دیا کرتی تھی, صراط مستقیم بتایا کرتی تھی, دوسروں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتی تھی, جس کے مذہب نے, جس کی شریعت نے اسے زندگی گزارنے کا, مظلوموں کا, ضرورت مندوں کی مدد کا ایک باوقار طریقہ عطا کیا تھا, آج وہی قوم سماجی اعتبار سے سب سے زیادہ پسماندہ اور جیلوں میں سب سے زیادہ زندگی گزارنے والی. انتہائی افسوس کی بات اور ہمارے لیے ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے ڈوب مرنے کی بات ہے. ہمیں سماجی اعتبار سے اپنا ایک مقام ہر حال میں بنا کر کے رکھنا ہے. آج ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک میں مسلمانوں کی باعزت زندگی کے لیے ہزاروں ایکڑ زمینیں وقف کی ہیں, ہزاروں ایکڑ زمینیں وقف کی ہیں اور جمعیت علماء کی یہ جد و جہد رہی. اللہ تعالیٰ مولانا اسد مدنی کی قبروں کو نور, صبر کو نور سے بھر دے, کروڑوں رحمتیں نازل کرے. انہوں نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ وقف ایکٹ بننا چاہیے, وقف کا قانون بننا چاہیے اور 1995 میں ہماری پارلیمنٹ نے اس وقف ایکٹ بنا کر کے اس قانون کو نافذ کیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اوقاف کی جتنی آمدنی ہے صحیح معنوں میں اگر جس مد کے لیے, جس کام کے لیے وہ چیز وقف کی گئی ہے, اگر وہ رقم اس سے آمدنی جو ہوتی ہے اگر اسی جگہ استعمال کی جائے تو ہمیں حکومت کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی, ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن کہتے ہیں کہ کچھ گڑ گیلا کچھ بنیا ڈھیلا. اوقاف کی ملکیتوں کو, املاک کو تباہ و برباد کرنے میں ہمارے اپنے بھی شریک ہیں اور برادران وطن بھی ہیں. جسے ہم وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں, جسے وزیر داخلہ بنا دیتے ہیں اور جسے کسی منسٹری کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں, وہ ہمارا ہی گلا کاٹتا ہے, ہماری وقف و زمینیں بیچ کر کے وہ اپنی تجوری بھرتا ہے. اور پچھلے دنوں کے اخبارات سے آپ کو اس بات کا علم ہو چکا ہوگا. اس لیے کسی کا دامن صاف نہیں ہے. جتنے ہم قصوروار ہیں اتنے ہی برادران وطن بھی قصوروار ہیں. آج اگر اوقاف کی املاک محفوظ رہیں, ان اوقاف کی املاک کی آمدنی اگر صحیح معنوں میں مسلمانوں کی تعلیمی, سماجی اور معاشی ضرورتوں پر خرچ کی جائے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں. لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہم ہر اعتبار سے پٹتے جا رہے ہیں اور ہماری تباہی و بربادی میں ہم بھی اتنے ہی شریک ہیں, ہمارا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا دوسری قوموں کا. اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری محسوس کرنا چاہیے اور ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ہمیں اس ملک میں باوقار اور باعزت زندگی گزارنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا ضروری ہے. کہتے ہیں السعی منی والاتمام من اللہ, کوشش کرنا ہمارا کام پہل ہماری طرف سے ہونی چاہیے. جس وقت ہم اپنی طرف سے جد و جہد اور کوشش کریں گے اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے ہمارے حالات بدلیں گے. ضابطہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدلے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ضروری ہے اور جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے کوئی ہمارا کچھ بنا نہیں سکے گا. بگاڑنے کے لیے سب تیار رہتے ہیں, اگر کوئی بنانے کے لیے آمادہ و تیار بھی ہوگا تو جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے کوئی ہمارا کچھ بنا بھی نہیں سکے گا. اس لیے میں نے کہا کہ السعی منی والاتمام من اللہ, کوشش کرنا ہمارا کام ہے, جد و جہد کرنا ہمارا کام ہے, انتھک محنت کرنا, ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہمارا کام ہے. اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے فیصلے ہوں گے. ہم نہ پہلے مایوس تھے, نہ آج مایوس ہیں, نہ آئندہ مایوس ہوں گے. اگر حالات بگڑے ہیں تو حالات بن بھی جائیں گے, بگڑے ہیں تو ہماری وجہ سے اور بنیں گے بھی تو ہماری جد و جہد اور کوشش سے. یہ حالات کا تقاضا ہے. آج عیدگاہ کے اس مقام پر میں آپ حضرات کو
عید کی مبارکباد جمعیت علماء اور اس کے ذمہ داروں کی طرف سے دیتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس مایوسی نہیں، ہمیں ہر حال میں اپنے حق کے حصول کے لیے باعزت باوقار زندگی کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا ہے، اور جب ہماری طرف سے جد و جہد اور کوشش ہوتی رہے گی اللہ پاک کی طرف سے تبدیلی کے فیصلے آئیں گے اور ہمیں ہر حال میں انصاف ملے گا۔ ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے، لیکن کوشش کرنا جد و جہد کرنا ہمارا کام ہے۔ اگر ہم مایوس ہو گئے اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ گئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بنا نہیں سکے۔ اس لیے ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور ہر حال میں ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے امن و امان کو قائم رکھنا، آتے ہوئے جس طرح ہم باعزت باوقار طریقے سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد تکبیر تشریف پڑھتے ہوئے آئے تھے، جاتے ہوئے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسی طرح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے گھر جائیں۔ راستے میں کوئی ایسی حرکت جس سے کسی کا مالی نقصان ہو، کسی کو اذیت و تکلیف پہنچے، کوئی ہماری وجہ سے بے چین ہو اور کوئی ہماری وجہ سے تکلیف محسوس کرے، ہمارا یہ کام نہیں۔ ہم تو دائی ہیں، ہم اپنی زبان سے لوگوں کو اچھی بات کا پیغام دیتے ہیں، ہم اپنے عمل سے لوگوں کو اچھی بات کا پیغام دیتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں ہر حال میں یہ کام کرنا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عید کی سچی خوشیاں عطا فرمائے۔ عید کے اس گراؤنڈ میں ہم آئے ہیں رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھ کر کے، رمضان کا پورا مہینہ عبادتوں میں گزار کر کے آئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو ہماری گلی کے کونے پر، نکڑوں پر، راستوں پر اللہ پاک کی طرف سے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جو اس بات کا پیغام دیتے ہیں کہ چلو اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف جس کا خزانہ لبریز، چلو اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف جو آپ کو دینے کے لیے بلا رہا ہے۔ آج اس میدان میں ہمارے نبی نے ہم کو بتایا کہ ہم جو مانگیں گے ہم کو ملے گا۔ اس یقین کے ساتھ آپ اللہ کی ذات سے امیدیں وابستہ رکھیے کہ آپ رمضان بھر کی ریاضت روزے مجاہدے کے بعد آئے ہیں، اس موقع پر ہم جو مانگیں گے اللہ پاک ہمیں عطا کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی دنیا مانگتا ہے اللہ پاک اس کی مصلحت دے کر کبھی دے دیتے، اور دنیا مانگتا ہے اللہ کی مصلحت میں نہیں ہوتی ہے، وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، اللہ پاک روک کر کے اس کے بدلے میں اجر ثواب یا دوسری کوئی نعمت عطا کرتے ہیں یا آنے والی بلا اور مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس وقت آپ یہاں پر آئے ہیں پورے اطمینان کے ساتھ، آپ نماز دگانا ادا کریں، دعا کریں، خطبے میں شریک رہیں، اور جس طرح امن و امان اور چین و سکون کے ساتھ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہوئے اور تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے آئے ہیں، اسی طرح جو ہے تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے یہاں سے واپس بھی جائیں۔ اللہ پاک ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، تراویح کو قبول فرمائے، اور اسی طرح تلاوت کو قبول فرمائے۔ رمضان بھر میں جتنی دعائیں ہم نے کی ہیں، لوگوں نے ہمارے لیے کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہماری دنیا اور آخرت اللہ پاک بنا دے، ہماری ساری حاجتیں ساری ضرورتیں اللہ پاک اپنے خزانے غیب سے پیدا کر دیں، اور اس ملک میں اللہ پاک امن و امان قائم فرمائے۔ اس ملک میں رہنے والے ہر ہندوستانی کی جان مال دین ایمان دھرم عزت و آبرو سب کچھ محفوظ رہے۔ اللہ پاک سے اس بات کی دعا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا فسادا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا وامحو عيوبنا واستر عوراتنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم أد عنا ديوننا اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جانے میں انجانے میں چھوٹے بڑے گناہ ہوتے رہے، خدا بندہ تو نے کرم پر کرم فرمایا، تو نے نعمتوں کی بارش فرمائی، اے اللہ سب کچھ تو نے عطا کیا، اے اللہ پھر بھی تیری نافرمانی کرتے رہے، اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم تیرے عاجز اور مسکین بندے ہیں، اے اللہ اس کے اس موقع پر تیری بارگاہ میں آئے ہیں، اے اللہ دامن پھیلا کر کے ہاتھ پسار کر کے اس سے عزت کی زندگی کا سوال کرتے، اے اللہ ہمیں ایمان کا کمال عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں ایمان کا کمال عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں ایمان کا کمال عطا فرما دے، اپنی ذات عالی کا یقین عطا فرما دے، اے اللہ خوشحال خوشگوار زندگی عطا فرما دے، اپنی مرضیات پر چلنا نصیب فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت بنانے کے فیصلے فرما، اے اللہ رمضان المبارک کے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ زکات و صدقات کو قبول فرما، راتوں کی نماز اور تراویح کو قبول فرما، قرآن پاک کی تلاوت کو قبول فرما، رمضان بھر میں پوری دنیا میں جتنی دعائیں کی گئی ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے، اے اللہ ہمیں دین پر ڈال دے، ہماری پیشانیاں اور ہمارے قلوب آپ کے قبضے قدرت میں ہیں، آپ جس طرف چاہتے ہیں ڈال دیتے ہیں، اے اللہ ہم پر رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ حالات کا شکار ہیں، اے اللہ پوری دنیا میں آج حالات ہم پر ہیں، خدا بندہ تو اپنے بندے پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے، اے اللہ اپنے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دین و شریعت میں اے اللہ نفع ہونے کا یقین عطا فرما، اے اللہ اتنا بڑا مجمع اے اللہ جس میں حفاظ بھی ہیں، جس میں علماء بھی ہیں، جس میں سفید ریش بوڑھے بھی ہیں، اے اللہ بے داغ جوانیوں والے نوجوان بھی ہیں، اے اللہ معصوم بچے بھی ہیں، اے اللہ آپ تیری بارگاہ میں اے اللہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ اس میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے روزے رکھے، اے اللہ اعتکاف کیا، نمازوں میں تراویح میں قرآن پاک سنایا، دعائیں کی، اے اللہ تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگی، پروردگار عالم تیرے مقبول بندے بھی ہیں، اے اللہ اتنا بڑا مجمع اگر کسی سخی کے دروازے پر جا کر کے پیسے کی بھیک مانگو تو وہ واپس نہیں کرے گا، اے اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، قریبوں کا قریب ہے، سخاوت تو نے پیدا کی ہے، اے اللہ اتنا بڑا مجمع آج تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اس سے مغفرت کی بھیک مانگتا ہے، اس سے مغفرت کا سوال کرتا ہے، اس سے عاقبت کا طلبگار ہے، خوشحال خوشگوار زندگی چاہتا ہے، اے اللہ اپنی مرضیات پر چلانے کے فیصلے فرما دے، اے اللہ اپنی مرضیات پر چلانے کے فیصلے فرما دے، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اے اللہ اپنے حکموں پر چلنے پر کامیابی کا یقین عطا فرما، اے اللہ ہماری پیشانیاں پکڑ کر صراط مستقیم پر ڈال دے، اے اللہ ہم نے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز اور حلال روزی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کے بچے اور بچیاں بے نکاحی زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ ان کے لیے نکاح کے انتظامات فرما، اچھا جوڑا عطا فرما، انہیں اپنی مرضیات والی زندگی عطا فرما، نکاح کے مقاصد ان کے حق میں پورے فرما، اے اللہ ان کی گودوں میں دین کے دائی دین کے علم بردار پیدا فرما، اپنی کتابوں کے حافظ اپنے علوم کے عالم پیدا فرما، اے اللہ اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کرنے والے دائی اور مبلغین پیدا فرما، اپنی محبت اور معرفت سے سرکار افراد پیدا فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، اے اللہ جو لوگ ناکردہ گناہوں کی وجہ سے اے اللہ قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں، اے اللہ طلاقوں کے پیچھے جن کی زندگیاں گزر رہی ہیں، اے اللہ ماں باپ کی آنکھیں پتھرا گئی، بیوی انتظار کرتے کرتے تھک گئی، بچے پریشان ہو گئے، اے اللہ ان مظلوموں کی دستگیری فرما، ان کی مدد فرما، انہیں جلد سے جلد باعزت رہائی نصیب فرما، اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما، اس ملک کو اے اللہ اتحاد و سالمیت نصیب فرما، اے اللہ دہشت گرد طاقتوں کا خاتمہ فرما، اے اللہ دہشت گرد افراد کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ اس ملک میں رہنے والوں کی جان مال دین و ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ مقابر کی مساجد کی مندروں کی چرچوں کی اور خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دین سے وابستہ لوگوں کی مدد فرما، ان کی دستگیری فرما، ان کے حالات کو بہتر بنا، اے اللہ اچھے حالات پیدا فرما، مظلومی کی زندگی سے
سے نجات عطا فرما، مقروضی کی زندگی سے نجات عطا فرما، بے راہ روی کی زندگی سے نجات عطا فرما، اے اللہ دین پر چلنے کی، اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ امن و امان قائم رکھنے کے فیصلے فرما، امن و امان قائم رکھنے والے افراد کی مدد اور نصرت فرما، ان کو طاقت و قوت عطا فرما، انہیں اچھے افراد عطا فرما، اے اللہ جو لوگ اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس ملک کی یکجہتی کو اور گنگا جمنی تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ اگر ان کے حصے میں ہدایت نہیں ہے تو ایسے لوگوں سے ہماری زمین کو پاک کرنے کے فیصلے فرما، اے اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہماری عزت و آبرو میں برکت عطا فرما، جان و مال میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہر اعتبار سے ترقی عطا فرما، اے اللہ ہمیں تبدیلی کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرما، اچھا انقلاب لانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جنہوں نے ہم پر احسان کیا، ہماری مدد کی، ہماری نصرت کی، ہمارا ساتھ دیا، اے اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ان کی جان مال میں برکت عطا فرما، انہیں عزت و باوقار زندگی عطا فرما، ان کی نسلوں کو ایمان عطا فرما، ہدایت عطا فرما، ایمان کا کمال عطا فرما، اسلام کی دولت عطا فرما، اے اللہ پوری زندگی اے اللہ ایمان پر اسلام پر قائم رکھنے کے فیصلے فرما، اے اللہ جس وقت دنیا سے جانے کا وقت ہو تو اپنی مدد شامل حال فرما، اے اللہ جس وقت دنیا سے جا رہے ہو اس وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبانوں پر جاری ہو، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرما، عذاب قبر سے ہمیں محفوظ فرما، منکر نکیر کے سوال و جواب کو آسان فرما، پل سراج سے گزرنا آسان فرما، اے اللہ پل سراج سے گزرنا آسان فرما، اے اللہ پل سراج سے گزرنا آسان فرما، میدان محشر میں ہماری دستگیری فرما، اے اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اپنے محبوب کی زیارت و شفاعت عطا فرما، اپنے محبوب کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما، آخرت میں اپنی رضا، جنت میں اپنی رضا عطا فرما، پروردگار عالم جن لوگوں نے ہماری مدد کی، ہمارا ساتھ دیا، اے اللہ جن لوگوں نے ہم پر اعتماد اور بھروسہ کیا اور جنہوں نے ہمیں کام کرنے کا موقع دیا، پروردگار عالم ان کی توقعات کے مطابق اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے راستے کی ساری رکاوٹوں کو دور فرما، حالات کو سازگار فرما، اچھے افراد عطا فرما، دیانتداری ایمانداری نصیب فرما، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے ہماری حفاظت فرما، بدخواہوں کی بدخواہی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جن لوگوں نے ہم پر احسان کیا اور جن لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا، اے اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو حوصلہ عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو اے اللہ سچائی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، ہماری ماں اور بہنوں کو آبرو مندانہ زندگی عطا فرما، دنیا اور آخرت میں عزت و وقار عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرما، اے اللہ اپنی حاجت اور ضرورت سمجھ کر کے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہ مانگ سکے ہماری دنیا اور آخرت کی حاجت و ضرورت ہو اپنے فضل و کرم سے عطا کرنے کے فیصلے فرما، اے اللہ نہ جانے کتنی نعمتیں آپ نے ہمیں آج تک بے مانگے عطا کی ہیں، پروردگار عالم اسی طرح ساری زندگی نبھانے کے فیصلے فرما، اے اللہ ستاری آج تک فرمائی ہے، آئندہ بھی ستاری کے فیصلے فرما، جو نعمتیں آپ نے ہمیں عطا کی ہیں ہم ان نعمتوں کے محتاج ہیں، اے اللہ ان نعمتوں کو باقی رکھنے کے فیصلے فرما، ان میں مزید برکتیں عطا فرما، اے اللہ ان میں مزید برکتیں عطا فرما، اے اللہ پوری امت کی طرف سے اپنے محبوب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، دین جن لوگوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہوں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اے اللہ تیرے نیک بندوں نے آج تک جتنی دعائیں تجھ سے مانگی ہیں اے اللہ ان دعاؤں کے ہم محتاج ہیں، ان دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرما، وہ دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، اے اللہ جن شرور و آفات سے تیرے نیک بندوں نے پناہ چاہی ہے اے اللہ ہم تمام کو بھی پناہ عطا فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في لله صلاة دائمة بدوام ملك الله.
صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنفرد بالبقاء والدوام المتفضل على عباده بالإحسان والإنعام. أحمده حمد من قال ربي الله ثم استقام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه المبين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير البرية وأزكاها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وراقبوا في كل زمان ومكان واشكروه أن وفقكم وأنعم عليكم بإكمال الشهر الصوم والغفران. فلقد مضى وانقضى وهو شاهد للمحسنين بإحسانهم وشاهد على العاصين بعصيانهم. فيا ليت شعري من المقبول فينا فنهيه ومن المردود فنازيه. عباد الله إن الاستقامة على الطاعة من أهم الأمور ومن الأدلة على إرادة الخير للعبد. وإن الإعراض عن الله وعن عبادته دليل على نقصان الإيمان. فراقبوا الله واستقيموا إليه في جميع الأوقات وتقربوا إليه بالأعمال الصالحات. فالإله الذي يصام له ويعبد ويركع له ويسجد في شهر رمضان هو الإله في جميع الأزمان. وما أجمل الحسنات تتبع الحسنات وما أصبح السيئة بعد الحسنة. فلا تضيعوا عباد الله زمنكم باللهو والغفلة ولا تفسدوا ما أسلفتم في شهر الصيام من عام صالح العمل ولا تقدروا ما صفى لكم فيه من الأوقات والأحوال ولا تغيروا ما عذب لكم فيه من لذة المناجاة والإقبال على الله. وإن من علامة قبول الحسنة بعدها ومن إمارات ردها السيئة بعدها. قيل لبشر الحافي إن قوم يتعبدون في رمضان ويجتهدون فإذا سلخ رمضان تركوا. قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى لا يكون لعمل المؤمن أجل دون الموت. ثم قرأ قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عباد الله بالأمس كانت المساجد مزدحمة بالمصلين مملوءة بالذاكرين قد ارتفعت أصواتهم بتلاوة الكتاب العزيز وسهروا ليلهم بالركوع والسجود ورفعوا أكفهم بالتضرع للملك مالك المعبود يرجون فضله وإحسانا ويؤملون مغفرته ورضوانا. فلا تعرضوا عباد الله عن ذكر إلهكم بعد أن أقبلتم عليه ولا يكن حظكم من العيد اللهو والغفلة والإعراض عن طاعة مولاكم والتفاخر بالمراكب والملابس والأزياء. بل ينبغي أن يقابل بالشكر على إتمام هذا الشهر الكريم وسؤال المغفرة والقبول والاستمرار على الطاعة والإحسان. أيها المسلمون ما أجمل الاستقامة على العبادة وما أجل المداومة على الطاعة. فاجعلوا الاستقامة شعاركم وصالح الأعمال غايتكم ومرضاة الله أعز أمانيكم والتمسك بسنة نبيكم هدفكم. يكتب الله لكم الأجر والثواب ويفتح لكم أبواب رحمته إن رحمة الله قريب من المحسنين. وعليكم بمتابعة الإحسان. وإن من متابعة الإحسان بعد هذا الشهر الكريم صيام 6 أيام من شوال. فقد دعاكم نبيكم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ورغب فيه. فقد جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان و6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وذلك عباد الله لأن صيام شهر رمضان عن صيام 10
شهور و6 أيام من شوال عن صيام الشهرين فبذلك يحصل لمن صامها أجر صيام الدهر على وفق ما جاء في السنة المطهرة فلا تفوتوا عباد الله على أنفسكم هذه الفضيلة ولا يدري أحدنا هل يدركه عام آخر أو لا يدركه فتسابقوا إلى فعل الخيرات وتقبلوا بانشراح صدر وفرح وسرور فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بهدي سيد المرسلين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار خليفة النبي بلا فصل أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب الأواه الأواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان ناصر العلم والقرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناصر العلم والهدى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعلي كلمة الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم امحو آثارهم وزلزل أقدامهم وخالف بين كلمتهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعلى